السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پی پی ایس سی عربک کے پیپر کا یہ دوسرا پارٹ ہے ہماری ویڈیو کا۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں 50 سوالات حل کیے تھے، اب اس سے آگے جو سوالات باقی ہیں وہ حل کریں گے اس میں۔ تو یہ سوال نمبر 51 ہے، اہم مناہج المتبع فی النقد الادبی۔ یہ اہم مناہج جو ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہ ہے المنہج الفنی۔ سوال نمبر 52 ہے، الزحاف لہ نوعان۔ زحاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ 2 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 53، من اہم وظائف اللغۃ۔ تو اس کا جواب ہے الاتصال۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 54، جی یہ ہے 1946 میں کانگریس الیکشن ہوئے تھے، تو اس میں انہوں نے کتنے صوبوں میں الیکشن جیتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے 7۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 55، یہ یو این او گولز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یہ 2030 کا ہوئی، تو اس میں اس کا جواب ہے 17۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 56۔ یہ سوال کسی کا ذہن یا کسی کی جو ہے قابلیت ناپنے کے لیے ہے۔ تو یہ سوال تھا کہ ایک ایسا نمبر منتخب کریں جو نیچے نمبر دیے ہوئے تھے، پھر اسے ڈبل کریں۔ یہ انگلش میں سوال تھا، ایک ایسا نمبر منتخب کریں پھر اسے ڈبل کریں اور اس میں 9 نمبر کا اضافہ کریں، پھر اسے ٹرپل کریں اور پھر ٹرپل کرنے کے بعد اس کا جواب 75 آنا چاہیے۔ تو اس کا جو نیچے جواب تھا وہ 8 تھا، یعنی اگر ہم 8 نمبر کو منتخب کرتے ہیں تو اس کا ڈبل کرتے ہیں تو وہ 16 ہو جاتا ہے، اور پھر 16 کو کے اندر ہم 9 کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ پھر 25 بن جاتے ہیں، اور 25 کو جب ہم ٹرپل کرتے ہیں تو وہ 75 ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا درست جواب تھا 8۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 57، کشمیر سیز فائر جنگ بندی کے بارے میں، یہ کب ہوئی؟ تو یہ 1948 میں ہوئی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 58، گاندھی ارون پیکٹ کے بارے میں ہے، تو اس کا جواب ہے، وہاں مختلف جوابات تھے تو اس کا صحیح جواب ہے ستیاگرہ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 59، الاستعارہ لغتاً، استعارہ کا مطلب کیا ہے؟ رفع الشیء، لغتاً اس کا مطلب ہے رفع الشیء۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 60، اعتمد القالی فی معجمہ علی العین لخلیل بن احمد۔ تو یہ سوال ہے کہ قالی نے معجم کے اندر کس پر اعتماد کیا ہے؟ تو وہ عین لخلیل اس کا صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 61، وَمَنْ يَكُ ذَا فَمٍ مُرٍّ مَرِيضٍ يَجِدُ مُرًّا بِهِ الْمَاءَ الزُّلَالَ۔ تو اس کے اندر، اس عبارت کے اندر کون سا استعارہ ہے؟ تو اس میں استعارہ تمثیلیہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 62، لسان العرب مرتب علی حسب الاصل الاخیر۔ یہ لسان العرب کے بارے میں ہے، وہ کس ترتیب سے مرتب کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے الاصل الاخیر۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 63، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اس آیت کے اندر کون سا جناس پایا جاتا ہے؟ تو اس میں ہے جناس غیر تام۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 64، رائد الطباعیہ الکلاسیکیہ فی الشعر، کہ شعر، کلاسیکی شعر کے اندر وہ رائد کون تھے؟ وہ محمود سامی البارودی۔ یہ ہو گیا سوال نمبر 46۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر، یہ پیچھے جو سوال تھا وہ تھا 64۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 65۔
القاموس المحیط مرتب على حسب الاصل الابتدائی، کہ قاموس جو ہے المحیط وہ اصل الابتدائی کی ترتیب پر ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر ہے، یہ انگلش میں سوال تھا صیغت کے حوالے سے، کہ بروکن ڈاؤن آتا ہے یا بروکن اپ آتا ہے، اور دو تین اور آپشن بھی تھے، تو اس میں درست آپشن جو ہے بروکن ڈاؤن ہے۔ اس کے بعد ہے مدہ، یہ فعل کیا ہے، کون سا فعل ہے؟ مدہ، یہ اصل میں مددہ تھا، تو اس لیے یہ مدہ مضاعف ہے فعل۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 68، ادیب لم ينصفه الدہر، یہ طہ حسین ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر یہ 59، اللغہ، لغہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ صرف وہاں پہ سوال جو تھا صرف اللغہ لکھا تھا، اس کے نیچے آپشنز تھے، تو اس کا صحیح جواب جو ہے الحدیث ہے۔ اس کے بعد انگلش میں سوال تھا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، تو یہاں پہ جسٹس جو دوسرا جسٹس لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ یہ کیا بن رہا ہے، تو یہ انگلش گرامر کے اندر ناؤن بن رہا ہے، اس کا درست جواب ناؤن ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 71، کہ یہ موربینٹ جو ہے اس کی سنونیم بتانا ہے، یہ اس کا سنونیم ہے ڈائنگ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 72، جرت فیہ الاستعارۃ تو اسمن جامدن، کہ وہ استعارہ اصلی ہوتا ہے جو اس میں جامد کے اندر جاری ہوتا ہے، جس میں اس میں جامد بن رہا ہو استعارہ، تو اسے استعارہ اصلیہ کہتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 72 ہو گیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 73، اللغۃ عبارۃ عن الکلام المصطلح علیہ بین کل قبیلۃ، یہ عبارت کس نے کہی ہے؟ تو یہ عبارت کہی ہے خلیل بن احمد نے۔ اس کے بعد ہے تھرمامیٹر میٹل، اس کے اندر تھرمامیٹر کے اندر جو میٹل ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ تو وہ ہے مرکری، یعنی پارا ہوتا ہے، تو اس کا درست جواب ہے مرکری۔ یہ سوال نمبر 74 ہو گیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 75، عنترہ اعلم العرب بوصف الحرب، کہ عنترہ عرب کے اندر اعلم العرب سمجھا جاتا ہے کس وصف میں؟ حرب کی وصف میں، بوصف الحرب۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 76، وَمَن يَجْعَلُ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ مِن معلقتی، یہ کس کے معلقہ سے ہے؟ یہ زہیر بن ابی سلمہ کے معلقہ سے ہے۔ یہ سوال نمبر 76 ہو گیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 77، اصغر المقاطع حرف واحد، کہ اصغر المقاطع کیا ہے؟ وہ حرف واحد ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر یہ 78، المدرسہ الاولی للغۃ، یہ لغت کے لیے پہلا مدرسہ کس کا ہے؟ یہ خلیل احمد الفراہیدی کا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 79، عصر عباسی میں بلاغت، شعر اور ادب والا شخص کون تھا؟ یعنی جو عصر عباسی میں بلاغت، شعر اور ادب تینوں چیزوں میں بیک وقت ماہر تھا، وہ کون تھا؟ وہ جاحظ تھا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 80، التوکید الذی بتکرار اللفظ المؤکد اسما فعلا او حرفا، کہ وہ توکید جو لفظ لفظ مؤکد کے تکرار کے ساتھ اسمن، فعلاً یا حرفاً کی گئی ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے التوکید اللفظی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 81، علامت المجہور عند سیبویہ، یہ ہے منع النفس۔ سیبویہ کے نزدیک علامت المجہور کیا؟ سانس کا روکنا، منع النفس۔ مقصود بشعر الحر، کہ بشعر الحر سے کیا مقصود ہے؟ اس سے مقصود ہے المتحرر من القافیہ، وہ شعر جو قافیہ بندی سے آزاد ہو۔ یہ سوال نمبر 82 ہو گیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 83، مستویات اللغہ وہ کتنی ہیں؟ وہ ہیں 3، ثلاثۃ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 84،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبہ کا اسلوب کیا تھا؟ تو ان کے خطبہ جو خلافت کے لیے انہوں نے خطبہ دیا اس کا اسلوب الایجاز تھا۔ یہ ہو گیا سوال نمبر 84۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 85، عدد تقالیب ثلاثی مجرد، یہ ثلاثی مجرد کی تقالیب کی تعداد جو ہے وہ 6 ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 86، عدد تقالیب رباعی مجرد، کہ تقالیب کی جو رباعی مجرد کی تقالیب ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو وہ ہے 24، سوال نمبر 86۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 87، من اجناس الادب الشعریہ عند ارسطو، اس کے بعد سوال نمبر 88، احرف التقطیع التي تتألف منها اجزاء البحور الشعریہ عددها، یہ حروف تقطیع جو ہیں التي تتألف من، جن سے شعری بحور کے اجزاء نکلتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد 10 ہے۔ یہ سوال نمبر 88 ہو گیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 99، اطلق الفارابی کل العلوم اللغویہ، اسم فارابی کے نزدیک تمام لغوی علوم کا نام جو تھا وہ علم اللسان انہوں نے اس کو کہا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 90، عبد الحمید عہد عباسی میں مشہور ہوا، تو وہ کس چیز کے اندر مشہور ہوا تھا؟ تو وہ کتابت کے اندر، ان کا نام بھی عبد الحمید الکاتب تھا، کتابت کے اندر مشہور تھے۔ یہ سوال نمبر 90 ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 91، من اشہر اللغویین الپاکستانیین، کہ پاکستان کے مشہور لغت کے جو مشاہیر ہیں، ادیب ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ مشہور کون ہیں؟ تو وہ ہیں عبدالعزیز المیمن، یہ پاکستان کے، یہ کراچی کے تھے، تو یہ مشہور پاکستانی لغویین میں سے ہیں عبدالعزیز المیمن۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 92، کان الصغانی من الہند، صغانی کہاں سے تھے؟ یہ ہند سے تھے، یعنی یہ ہمارے اسی لاہور ہندوستان سے ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد ہے یہ سوال نمبر 92 ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 93 ہے، مقالات البحث والتحقیق، یہ اس کا پوچھا گیا کہ یہ کتاب ہے یا البحث والتحقیق یہ کس کی ہے؟ تو یہ نہیں مل سکی کہ اس کا جواب کیا ہے۔ یہ 93 سوال ہو گیا۔ اور اسی طرح 94 سوال ہے، انواع البحث العلمی من حیث الحجم والدرجہ، کہ بحث علمی کی انواع جو ہیں حجم اور درجے کے اعتبار سے، وہ آگے سوال جو لکھا گیا وہ یاد نہیں ہے کہ آگے کیا پوچھا گیا، کہ اس کی تعداد پوچھی گئی ہے یا کیا، تو یہ اس پر بھی اس بارے میں بھی کچھ نہیں ملا ہے۔ یہ سوال نمبر 94 ہے۔ اور اسی طرح 95 نمبر سوال ہے ہمارے پاس، انگلش کا ایک سوال تھا جس کا سوال تو وہ لکھنے والے جو بتانے والے امیدوار ہیں ان کو یاد نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے جواب تھوڑا بہت یاد تھا۔ اس میں ایک جواب تھا ٹو فائنڈ فالز، کہ کسی اور ٹو کمپلین اگینسٹ سم ون، تو اس میں سے دو جو تھے، یا تو یہ ٹو کمپلین ٹھیک تھا یا ٹو فائنڈ والا جو جواب تھا ٹھیک تھا۔ اس کا وہ بتانے والے بتا رہے تھے، وہ اس کا مطلب کچھ اس طرح بن رہا تھا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی پیٹھ کھجانا یا اس کے خلاف کوئی کام کرنا، تو اس میں یہ تھا کہ پھر یہ دو آپشن اس میں سے ٹھیک بن رہے تھے کہ کسی کے خلاف اس کی پیٹھ پیچھے کمپلین کرنا یا اس کی کام کے اندر کوئی غلطیاں وغیرہ نکالنا۔ اسی طرح یہ سوال نمبر 96 ہمارے پاس موجود ہے، یہ ریاضی کا سوال تھا، یہ بھی یاد نہیں ہے ان کو، تو یہ آگے باقی 2-4 سوالات جو ہیں وہ نہیں مل سکے۔ تو یہ ہماری آج کی دوسری ویڈیو ہے جس کے اندر پورا جو پیپر ہے وہ حل کیا گیا ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔